زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، صوبہ پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج کی وجہ سے پنجاب کی صوبائی حکومت ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو مل رہی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور معاشی بحران ٹلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ 20 حلقوں میں ہونے والے یہ انتخابات مستقبل کی سیاست میں کس طرح اثر انداز ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، جبکہ معاشی صورتحال پر حکومتی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن نہ تو ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے اور نہ ہی اسٹاک ایکسچینج میں خاطرخواہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 20 حلقوں میں پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، اس ساری صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے انوکھے، بڑے عجیب، بڑے اہم ضمنی انتخابات تھے جنہوں نے ملک کی سیاسی حالت کو بالکل تبدیل کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ صوبے کی سیاست اثر انداز ہوئی، بلکہ اس سے مرکز کی سیاست بھی بڑی بری طرح اثر انداز ہوگی۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہر سطح پہ جو ہے اثر انداز ہوگا۔ یعنی ایک دفعہ پھر رجیم چینج دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 22 جولائی کو کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے پنجاب کا، لیکن جیسا کہ امکانات نظر آتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے پنجاب کا، تو پھر تو یہ مسئلہ، یہ اس لیے میں نے کہا مرکز اثر انداز ہوگا کہ مرکزی حکومت تو محدود ہو جائے گی اسلام آباد تک۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت، بلوچستان میں باپ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں۔ ایکچولی تو مسلم لیگ نواز کے پاس تو کسی صوبے کی بھی حکومت نہیں ہوگی، اور انہوں نے ایک اور بھی کام کیا تھا جس سے اسلام آباد اور چھوٹا ہو گیا۔ جب وہ عمران ریاض کو گرفتار کیا تو اسلام آباد کی حدود سے باہر کرنے کے لیے انہوں نے جو اسلام آباد کی تختی تھی نا، اس کو اتار کر تو مزید پیچھے کی طرف کر دیا تاکہ اس کا تعلق جو ہے پنجاب سے، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے، جس کی کچھ نہ کچھ تو توقع ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرکزی حکومت بالکل محدود ہو جائے گی ایک چھوٹے سے ضلع میں۔ اب آپ نے سوال کیا کہ اس کے بعد کیا تبصرہ ہے۔ دیکھیے، دیکھنے والی بات یہ ہے یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اپنی حکومت کے آخری دور میں انتہائی غیر مقبول ہو گئے تھے، اور جو رجیم چینج ہوا تھا اس میں بھی ایک تصور یہی تھا کہ جو ہی انہیں حکومت سے باہر کیا جائے گا، کوئی ان کو پوچھے گا بھی نہیں بے کہاں کھڑے ہو، کہاں بیٹھے ہو۔ میری ذاتی رائے تھی کہ وہ بالکل ان نون ہو جائیں گے، یعنی ڈیٹیچ ہو جائیں گے، ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب بات آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ جس دن ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، صبح تک وہ غیر مقبول تھے، شام کو ایک دنیا جو باہر نکلی، بہت کم ہوا ہوگا کسی کال کے بغیر اتنی دنیا ہر شہر میں ان کی حمایت میں باہر نکلی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھا، اور ہماری عوام اس معاملے میں بڑا شعور رکھتی ہے۔ انہوں نے اس بیانیوں کو خریدا کہ یہ حکومت بدلی نہیں، حکومت بدلائی گئی ہے، اور اس میں غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور انہوں نے بڑا کھلم کھلا اس کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ لہٰذا کوئی مہنگائی کا راتوں رات کم نہیں ہو گئی تھی یا زیادہ نہیں ہو گئی تھی، راتوں رات زیادہ تو خیر ہوئی تھی،
زیادہ تو چند دن بعد ہی ہو گئی تھی، بلکہ ہوتی جا رہی ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اب تو. زیادہ تو چند دن بعد تھی، لیکن اسی رات ایک بہت بڑا سمجھ لیجیے اجتماع ہوا اس کے حق میں. مجھے ابھی تک کامران خان جو دنیا ٹی وی کے ایک بہت بڑے ہیں اینکر، انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، اس رات انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح کچھ تھے اور رات کو انقلاب آ گیا ہے. تو یہ وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے اس بات کو کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی بیرونی قوت ہماری حکومت جو ہے پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو تبدیل کر دے. انہوں نے عمران خان کے اس بیانیوں کو بائی کیا کہ ایک بیرونی قوت نے اندر کے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بدلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا نے عوام کے شعور کی سطح اتنی بڑھا دی ہے کہ یہ بات اب شہروں تک محدود نہیں ہے. اب گاؤں تک وہ آپ کو وہاں سے سوشل میڈیا سے آواز آئے گی ہم کوئی غلام ہیں، یہ اس طرح کی آوازیں آئیں گی. اور اس کا مطلب ہے کہ عوام کی شعوری ترقی ہوئی ہے ذہنی طور پر، اور وہ اب ان چیزوں کو زیادہ باریک بینی سے دیکھنے لگے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ شعوری ترقی ہوئی ہے اور لوگ باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں ڈیو ٹو سوشل میڈیا اپروچ جو لوگوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایکسیس ہو گئی ہے. لیکن یہ بات ہر پڑھا لکھا بندہ جانتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے بیرونی آقاؤں کی مرضی کے مطابق ہی چینج ہوتی رہی ہیں، کبھی بھی نہیں ہوتی. ایون یہاں تک کہ حمید گل صاحب، جنرل حمید گل مرحوم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے تو آرمی چیف بھی اپنی مرضی سے یہاں پہ نہیں ہوتا، امریکہ کی اپروول کے بغیر آرمی چیف بھی نہیں لگتا. دو بات حالات تو یہ ہیں. آپ کی بات درست ہے، لیکن دو باتیں نا، کبھی یہ کام اتنا کھلم کھلا نہیں ہوا تھا. زیادہ تر انڈر دی ٹیبل، بیہائنڈ دی کرٹن اس طرح کے کام ہوتے تھے، اور پھر کوئی آگاہ کرنے والا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ کام. سوشل میڈیا کا رول اپنی جگہ ہے، سوشل میڈیا کا رول اپنی جگہ ہے. پھر یہ کہ کرنے والوں نے بڑے درہلے سے اور بڑی بدتمیزی اور بڑے تکبر سے کہا کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ چند دن پہلے جان بولٹن کیا کہتا ہے، ہم یہ، اس نے پاکستان کا نام نہیں لیا، اس نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم حکومتیں بدلاتے ہیں جہاں ہمارا مفاد نہ ہو. اس نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. پہلے وہ کرتے تھے تو مانتے نہیں تھے، چھپاتے تھے ان باتوں کو. یہ چیز عوام کو بہت بری محسوس ہوئی ہے، بڑے ان کو لگی ہے. یہ ایک بات یہ. پھر یہ کہ اصل میں مہنگائی کے حوالے سے ایک بیانیہ تھا PTI کے جو مخالف سیاستدان تھے، دو بیانیے تھے ان کے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے نمبر 1، اور بات ٹھیک تھی، مہنگائی ہوئی تھی. دوسری بات جو ٹھیک نہیں تھی وہ یہ بہت میڈیا کے ذریعے عام کیا گیا کہ PTI کی جو حکومت ہے اس نے اقتصادی طور پر پاکستان کو تباہ کر دیا، اس نے اقتصادی پالیسیاں بڑی خراب بنائی ہیں، اس نے اقتصادی طور پر ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا اس میں آیا اور دنیا بھر کی اقتصادی پوزیشن سی اس کو ملکوں کو خراب کی. لیکن اس کے باوجود کہ یہی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، جب اس نے IMF سے رجوع کیا اور اپنا اکنامک سروے پیش کیا تو خود اس حکومت نے گزشتہ حکومت کی بے شمار تعریف کی، بڑے اچھے کام کیے. اقتصادی طور پر GDP 31 سال بعد 1990 میں ہوا تھا، اس کے بعد 31 سال بعد پاکستان کا GDP جو ہے وہ 6% ہوا. 24 ارب ڈالر سے $32.5 ارب ایکسپورٹ ہو گئی. پھر فورن ریزرز میں جو ہے بہت زیادہ ترقی ہوئی. ڈالر جو اس وقت 182 کے قریب تھا جب اینڈ ہوا عمران حکومت کا، اور جو آج کہنے کو 226 روپے ہے، لیکن ایک متعلقہ آدمی نے مجھے بتایا جی مارکیٹ میں 230 میں بھی نہیں ملتا. یعنی حقیقی صورتحال یہ ہے جب ڈالر مہنگا ہوگا تو سب سے پہلی تو بات ہے ہمارے کھربوں روپے کے قرضے بڑھ گئے. پھر یہ ہے کہ جتنا امپورٹ مٹیریل آ رہا ہے وہ سارا مہنگا ہو گیا، اور اب ہر چیز آپ کو مہنگی ملے گی. لہٰذا ڈالر 182 سے ہو گیا، ایکسپورٹ میں کمی آ گئی. پھر ریمیٹنس جو ہے فورن وہ پہلی دفعہ 31 ارب ڈالر کے تک پہنچی. جو ریونیو کلیکشن تھی وہ اپنی جگہ پر اپنی ہائٹ پر پہنچی. لہٰذا دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ غلط پروپیگنڈے سے میڈیا کے ذریعے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی بہت ہوتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک تصور پیدا ہو گیا انتہائی بری حکومت، اقتصادی لحاظ سے انتہائی بری حکومت. اچھا اس سے ہوا کیا، نقصان کیا ہوا
یعنی جو کام خود موجودہ حکومت نے کیا تھا کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کو بدنام کیا، کہ اقتصادی طور پر تباہ کر دیا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ لوگ اب توقع کرتے، اب ان کی توقع بن گئی کہ اب تو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا خراب ہو جی اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یا کم از کم سٹیبل ہو جائیں گے. لیکن میرے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا. ایوب بیگ صاحب، جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ مہنگائی ہوئی ہے اور معاشی حالات خراب ہوئے ہیں، ان کے بھی پیش نظر کچھ فگرز تھے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فگرز بتائے ہیں کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑی ہیں، فارن ریمیٹنس بڑی ہیں، یا اس طرح اور معاملات بہتر ہوئے ہیں. ان کے بھی یہ پوائنٹس یہ تھے جو اس میں مین وہ کیا تھے کہ پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ 25,000 ارب سے 45,000 ارب پہنچ گیا. یہ ایک بڑا ایک کہنے کو ایک بات تھی. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جناب یہ جو اس وقت ایکسپورٹس کا تو بتایا جا رہا ہے، امپورٹ کا نہیں بتایا جا رہا کہ امپورٹ بھی تو بہت بڑی، اور اس کے نتیجے میں جو اب امپورٹ بڑی تو ٹیکس کٹا تو الٹیمیٹلی ریونیو جنریٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو ایف بی آر کی جو فگر ہیں وہ اس وجہ سے امپورٹس بڑھنے سے ہیں، جو کہ کوئی پازیٹیو سائن نہیں ہے. تو ان کی پوائنٹس بھی اپنی جگہ پہ ویلڈ تھے. میں کرتا ہوں قرض انہوں نے لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنا قرض اس دور میں واپس ہوا ہے وہ کسی بھی دور میں اتنا قرض واپس نہیں ہوا. یہ بھی 7 پوائنٹس ہے. یہ حال ہی میں ایک وہ تاجر تھا، اکانومسٹ نہیں تھا، وہ بڑا مشہور تاجر ہے کراچی کا، ڈیڈی، اس نے بتایا ہے کہ اتنے ہزار قرض لیا ہے انہوں نے، اتنے ہزار واپس کیا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ان کا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ قرض جو ہے وہ ری پے کیا، واپس کیا دنیا کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اقتصادی پالیسی کے لحاظ سے پچھلی حکومت کی جو پوزیشن تھی وہ بڑی مضبوط تھی، بڑی اچھی تھی. لیکن جب اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تو اب یہ توقع ہونے لگی کہ اب تو بہت آگے کی بات ہوگی، اور ہونی تھی. اس لیے ہونی تھی کہ ایک غلط بات کو بہت اوپر چڑھا دیا گیا تھا. تو لوگوں کو سامنے اب اصل بات آئی. خود انہوں نے جو اکنامک سروے پیش کیا وہ دیکھیں، وہ آئی ایم ایف کو انہوں نے کیا کہا ہے، کیا بتایا ہے. وہاں جا کے تعریف کرتے تھے، جب ملک میں سیاسی بیان دیتے تھے تو بالکل الگ دیتے تھے. خیر یہ ساری حکومتیں کرتی ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی چیز کو آپ میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے بہت اونچا کر دیں گے نا، تھوڑا اونچا کریں گے مفید رہے گا، بہت اونچا کر دیں گے تو وہ اس شخص، اس جماعت، اس کے لیے انتہائی نقصان دہ بالآخر جب، اور خاص طور پہ اس وقت جب اس بات میں کوئی حقیقت نہ حقیقت تو اس کا رزلٹ تو پھر جو ہے وہ اسٹرائک بیک کرتا ہے نا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک قد کو بہت زیادہ آپ اونچا کر دیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ حقیقت سے اگر تھوڑا بہت اونچا کر دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ ایک 2 فٹ کو 50 فٹ بنا دیں گے تو پھر وہ الٹا نقصان ہوتا ہے. اور بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کو، جماعتوں کو اس طرح کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. لہٰذا یہ سب چیزیں تھیں جو آج کے ووٹر کے ذہن میں تھی کہ اب تو پٹرول جو ہے وہ 150 کی بجائے 120 ہو جائے گا، اب تو جو ہے وہ گیس جو ہے اتنی سستی ہو جائے گی. اور ہوا کیا، وہ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا ہوا. ہماری قوم اصل میں جذباتی قوم ہے نا. یہ نہیں، انہوں نے عمران خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک تبدیلی کا سلوگن دیا تو عوام نے اوور نائٹ تبدیلی کا سوچ لیا کہ جناب عمران خان صاحب آئیں گے تو تبدیلی آ جائے گی. اچھا، جب ان کے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، دوسروں نے کچھ لارا لگایا قوم کو، تو انہوں نے سمجھا جی اب یہ ہمارے نجات دہندہ ہے، یہ آئیں گے تو ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا. لیکن ایکچولی ایسا ہوا نہیں دونوں ادوار میں. جی رضا الحق صاحب کی طرف آتے ہیں. میرے خیال میں پہلے دور میں ہوا ہے، بہتری آئی ہے. وہ جو میرا گار فائننس اسکیم تھی وہ بھی بڑی کامیاب گئی ہے، جس کے بعد لوگوں کو نہیں بتایا گیا. اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کتنی کامیاب رہی ہے. اور وہ نیا پاکستان والی وہ تو چل رہی ہے نا، اسکیم چل رہی ہے، روک دی گئی. نہیں بیگ صاحب میں بتاتا ہوں، اس میں لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ انہوں نے 8 دن کے لیے روکی ہے اپنے ٹارگیٹس کچھ بہتر کرنے کے لیے، صرف 8 دن کے لیے. خبر بھی یہی ہے کہ وہ 8 دن کے لیے روکی گئی ہے، لیکن وہ بحال نہیں ہوگی. اللہ کرے کہ آپ کی بات ٹھیک نہ ہو، وہ بحال ہو جائے اور عوام کو کوئی فائدہ ہو. رضا الحق صاحب، ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو اکنامک کرائسس چل رہا ہے اور جو نئی حکومت آنے کے بعد ڈے بائی ڈے جو ہے وہ خراب سے خراب صورتحال ہو رہی ہے کہ ڈالر کا ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، جیسے ایوب بیگ صاحب بھی فرما رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کرتی جا رہی ہے، بلڈ باتھ کی باتیں ہو رہی ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. تو یہ دونوں جو صورتحال اس وقت سیاسی کشیدگی اپنی جگہ ہے کہ جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ تینوں صوبوں میں جو ہے وہ ایک حکومت ہوگی اور جو مرکز کے پاس ہے، مرکز جو ہے وہ بالکل اسلام آباد کی حدود تک جو ہے وہ رہ جائے گا. تو یہ فرمائیے کہ ایک رائے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بن رہی ہے کہ ایک جنرل الیکشن جو ہے ان تمام مسائل کا حل ہے. کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت دیکھیں پوری قوم کو تو قوم جو ہے وہ سپلٹ ڈاؤن دا مڈل 2 سائڈز کے اوپر ہے، بالکل کلیئرلی.
اور اس میں ہم سیاستدانوں کو بھی اگر دیکھیں ان کا رویہ, ان کا سوچنے کا طریقہ, وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات, اور پھر اس کے اوپر جو عمل درآمد کرتے ہیں وہ ساری چیزیں سپلٹ ڈاؤن دا مڈل ہے. ایک بالکل ایک سائیڈ ہوتی ہے, ایک بالکل دوسری سائیڈ ہوتی ہے, اور یہ چیز آپ کو عوام میں اور جتنے بھی شعبات زندگی میں آپ جائیں گے, کسی سے بات کریں گے تو وہ انہی دو میں سے کوئی ایک پوزیشن لے رہا ہوگا. ایک پوزیشن یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں سب کچھ ٹھیک ہوا, کوئی غلطی نہیں ہوگی. ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, کسی بھی دور میں ایسا ہو نہیں سکتا. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا کہ یہ جو اس وقت حکومت میں ایک اتحاد کے طور پہ موجود ہیں, ان کا ماضی جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے دھلا ہوا رہا ہے. اب بھی جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بہت نیک نیتی کے ساتھ عوام اور ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور اسی مقصد کے لیے اب بھی یہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں, حکومت کر رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حقیقت سوچ بھی ٹھیک نہیں, ان دونوں سے مختلف ہوتی ہے. حقیقت ہمیشہ ان کے درمیان کہیں لائی کرتی ہے. اور یقیناً آپ جب ایک مروجہ سیاسی نظام کے اندر رہ کر سیاست کر رہے ہیں تو آپ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں دوسروں کو, آپ باتوں کو بڑھا چڑھا کے بھی پیش کرتے ہیں, دوسروں کی ایسی غلطیاں بھی پوائنٹ آؤٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں تھیں, اپنی بھی ایسی تعریفیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے, اور یہ تمام سائیڈوں پہ ہے. پاکستان کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو دو اضافی چیزیں آپ کہہ لیں جو کہ ہمارے لیے ایک ناسور کے طور پہ سامنے آتی ہیں, ہونی تو نہیں چاہیے لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں ویسے تو شروع سے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستانی سیاست میں انوالو رہے ہیں, پاکستان کے ریاستی فیصلوں میں حد سے زیادہ انوالو رہے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق کچھ حدود ہیں, کچھ قیود ہیں, ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایکسیڈ نہ کیا جو ان سے آگے نہ بڑھا جائے. لیکن یہ بہرحال ہماری ایک ملک کی تاریخ کا حصہ ہے, حقیقت ہے کہ اس کو ایکسیڈ کیا گیا. اور اس کے بہرحال جہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک کیونکہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, ہمارے ارد گرد خطرات بھی بہت ہیں, اندر بھی رہے ہیں باہر بھی رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک طاقتور فوج کی اپنی جگہ ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال سیاسی معاملات میں جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہوتے ہیں, اور ایک نقصان ہی ہوتا ہے اس کا کہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں یا لیڈرشپس ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بھی بہرحال چاہے ہم جسٹس منیر کے وقت سے دیکھیں تو وہ تاریخ کا حصہ ہیں, وہ ساری ضرورت کے تحت کام کرتا رہا ہے, وہ سارا معاملہ اپنی جگہ پہ موجود رہا ہے. اب اگر اس وقت آپ سچویشن دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یا تو پنجاب کے اندر حکومت کس کی بنے گی یا نہیں بنے گی, یہ ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت. فیڈرل حکومت رہے گی, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جی, لیکن میں ایک اور پیرائے میں بات کر رہا ہوں. جی, یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت کس کی بنے گی یا نہیں بنے گی یہ سب سے اہم ایشو ہے. فیڈرل حکومت کس کی رہے گی یا نہیں رہے گی وہ شاید سب سے بڑا ایشو ہے. شاید سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ نومبر کے اندر ایک جو اہم تقرری ہونی ہے وہ ہوگی, کس کی ہوگی نہیں ہوگی, وہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے. اکانومی جو اس وقت ہماری نیچے جا رہی ہے اس کے اوپر توجہ کسی کی بھی نہیں ہے. اور یاد رکھیں اکانومی جو ہے وہ پہلے بھی ماضی میں بھی قوموں نے یہی دکھایا ہے, چاہے آپ ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں مغرب کی, مفتاح اسماعیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. حقیقت یہ نہیں ہے. دیکھیے ابھی صرف ہم یہ منگل بدھ کی بات کریں تو جیسا کہ یوبیک صاحب بھی فرما رہے تھے, ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک کے اندر 224, 25, 26 تک چلا گیا, اور اس کے بعد آپ کا اوپن مارکیٹ کے اندر 230 تک گیا ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ ود ان اے ڈے آپ کی تقریباً 950, 1000 پوائنٹس نیچے گر گئی, یعنی کریش ہی کر گئی ایک طرح سے. آپ کا جو سونا ہے اس کی قیمت 1-2 دن کے اندر ہی تقریباً 2800 سے 3000 روپے فی تولہ جو ہے وہ, یا 10 گرام جو ہے وہ انکریز ہو گئی. 12 سال کی بدترین جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کی ایکویٹی مارکیٹ چلی گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے. ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو یہ موڈیز ہے اس نے بھی ہماری ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی تھی. اب فچ جو ہے اس نے بھی ہماری جو ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی, کریڈٹ ریٹنگ یا آؤٹ لک پرووائڈ کرنے والی ایجنسی ہے, اس نے بھی یہ ذکر کر دیا کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیگیٹو ہے. مطلب اس نے نیگیٹو میں کر دیا پاکستان کی ریٹنگ. پھر ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے, یہ تو پھر حقیقت میں مبنی نہ ہوا. دیکھیے ڈیفالٹ سے بچانے کی بات اصل میں اس چیز پر اس کا انحصار تھا یا مشروط تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کامیاب ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف کو پرووائڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب یہ تو کہا جا رہا ہے, آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے,
لیکن بظاہر آئی ایم ایف کی شرائط روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں, نئی سے نئی شرط سامنے آتی جا رہی ہے. ایگریمنٹ فائنلائز نہیں ہوا. دیکھیں ایگریمنٹ ایز فار ایز ورڈز آر کنسرنڈ ایسے ہی لگتا ہے کہ فائنلائز ہو گیا ہوا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم میں فائدے کا ایگریمنٹ نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کہتے ہیں فوری طور پہ ڈالر مل جائیں تو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ سے مل جائیں گے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک خدشہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ وہ آئی ایم ایف کے جو پاکستان کے لیے پری کنڈیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک نئی پری کنڈیشن ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بھی اب انٹرنیشنل جو اکاؤنٹیبلٹی کو کنٹرول یا مینیج کرتے ہیں وہ اس کی پالیسی پرووائڈ کیا کریں گے کیسے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلے گا. اب یہ ایک ایسی پری کنڈیشن ہے جو کسی صورت میں نہیں ماننی چاہیے. دیکھنے میں دیکھیے پاکستان کے اندر سے اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پاتے اور کوئی اور آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے پالیسیز آ کے پرووائڈ کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے تو الٹیمیٹلی اس کا خدشہ ہے کہ بلیک میل کرنے کے لیے انٹرنیشنل پاورز اس کو یوز کریں گی, بالکل اسی طرح جس طرح فیٹف کو اس کے کنڈیشنز کو وہ آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں اچھی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے جو وہ جس کے تحت وہ یہاں پہ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کریں, بہت سارے ایسے کام کروا لیتے ہیں جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں اور آپ کے ملکی مفاد میں الٹیمیٹلی پر نہیں ہوتے. اگر ہمارے تمام سیاستدان مقتدر حلقے جس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے تھوڑا سا بلند ہو کر ملکی مفاد کو دیکھیں اور سوچیں, اس وقت ریجنل جو معاملات بدل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا بھی کنسیڈر کریں. ابھی حال ہی میں یہ جو سعودی عرب کے اندر بائیڈن کا وزٹ ہوا, اس سے پہلے اسرائیل پہ وزٹ ہوا, جو امریکہ, اسرائیل, یو اے ای اور بھارت کا آپس میں اتحاد چل رہا ہے. انہی دنوں میں جن دنوں میں پاکستان میں یہ فائنینشیل کرائسس اپنی پیک پہ پہنچا ہے, عروج پہ پہنچا ہے, پیوٹن جو ہے وہ ایران کا دورہ کر رہا ہے, ترکی کے صدر اردوغان بھی وہاں پہ موجود ہیں. تقریباً $30 بلین کی ٹریڈ کا معاہدہ انہوں نے ایران کے ساتھ کیا, ادھر پریزیڈنٹ آف ٹرکی اور پریزیڈنٹ آف ایران. تو اب یہ پاکستان کے لیے یہ بھی ایک بہت لمحہ فکری ہے کہ وہ انٹرنیشنل پاورز, ہم ایک تو مغربی طاقتیں ہیں ہمیشہ ان کے انگوٹھے کے نیچے ہم رہے ہیں, ایک وہ جن کی طرف ہم اب دیکھ رہے تھے کہ نئے الائنسز بن سکتے ہیں, پاکستان کو وہ اگنور کرتی جا رہی ہیں. ان میں چین بھی ہے, ان میں روس بھی ہے. وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے مفادات بھی دیکھنے ہیں. جب پاکستان ایک قابل اعتبار اتحادی کے طور پر نہیں رہتا ان کے سامنے, وہ یہی سمجھتے ہیں پاکستان ہر وقت یا کسی بھی وقت اپنی پالیسی کے اوپر یو ٹرن لے سکتا ہے. کبھی وہ یہ ہمیں شو کرنا شروع کر دے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا اتحادی ہوں, لیکن پھر کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے کسی کے بھی کہنے پر پاسبل ہے کہ پاکستان دوسری سائڈ پہ چلا جائے. تو یہ جو معاملات جو آپ کے ریجن کے اندر اور انٹرنیشنلی سامنے آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال جو اس وقت سچویشن آ رہی ہے پریشر کوکر انوائرمنٹ ہے, اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے ان کو ان کے جو مینڈیٹ ہوتا ہے عام طور پہ جیسے یہی کہتا ہے آپ کا ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے, اس کے اندر عوام کے ووٹ کے ذریعے ایک فریش الیکشنز جب ہوتے ہیں تو نئی حکومت آتی ہے, اس کے پاس بھی وہ مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتی ہے. تو یہ ایک یقیناً ایک معاملہ ایسا ہے کہ اگر ارلی الیکشن اور فوری الیکشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس میں جو یہ پریشر کوکر انوائرمنٹ ہے ایک تو اس میں بھی کمی آئے گی, اور یقیناً پاکستان کے معاشی معاملات ایسے ہیں کہ اتنی خراب حالت ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ کوئی اور یہ ہوا بھی یہ نہیں کہ پچھلے 3 ماہ میں ہوا, یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے معاملہ, حل بھی اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے. ارلی الیکشنز ایک اس کی طرف قدم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پریشر کوکر کی اچھی مثال دی کہ الیکشنز ہو جائیں تو تھوڑا سا اسٹیم آؤٹ ہو جائے گا اور معاملات سیٹل ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جائے تو کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 2/3 اکثریت سے اپنی حکومت بنا لے. ہمیں آئندہ بھی حکومت جو ہے وہ اتحادیوں کی حکومت ہی بنتی ہوئی نظر آتی ہے. جب اتحادیوں کی حکومت بنے گی اور اتحادی جماعتیں ہی جو ہیں اس کی اپوزیشن میں ہوں گی تو معاملات تو اسی طرح رہیں گے. پھر جہاں تک دیکھیے 2 پوائنٹس آف ویو پھر اس میں دوبارہ آ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی دیکھیں تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جو 97 کے الیکشن کے بعد جو نواز شریف صاحب کی دوسرا دور حکومت آپ جسے کہتے ہیں اس میں 2/3 اکثریت ملی تھی, اس کے بعد سے کبھی 2/3 اکثریت یا ایون سمپل میجورٹی سے زیادہ بہت زیادہ وہ نہیں مل سکی مختلف جماعتوں کو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور پنجاب میں ضمنی انتخابات جو ہیں وہ یہ نہیں کہ ایک جگہ کانسنٹریٹڈ تھے, پورے پنجاب میں پھیلے, پورے پنجاب میں, تو وہاں پہ جو ایک رزلٹ آیا اگر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے
تو کسی صورت میں بھی آ سکتا تھا. ہو سکتا ہے بیانیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بجائے کسی دوسرے کا اسٹرانگ ہو, پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا. بہرحال یہ دو بڑی جماعتیں تو نہیں ہیں, بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہی ایک دوسرے کے مد مقابل ایسی بڑی جماعتیں ہیں جو زیادہ اکثریت لے سکتی ہیں. تو اگر کسی ایک کا یا دوسرے کا بیانیہ زیادہ اسٹرانگ ہو, عوام کے اندر اس کو پذیرائی ملے, عوام اس چیز کو سمجھیں اور مانیں کہ یہ بات حقیقت کہہ رہے ہیں, تو پھر اگر اسی کو ریفلیکشن کے طور پہ دیکھیں کہ جو ابھی حالیہ ضمنی انتخابات میں ہمارے سامنے آیا, جو کہ میرے نزدیک ایک ریپرزینٹیٹیو ہے پورے پنجاب کا, تو اس کا مطلب ہے کہ باقی صوبوں کا بھی ریپرزینٹیٹیو بنتا ہے ایک طرح سے. تو اس میں اگر 2/3 اکثریت یا 20 میں سے 15 سیٹیں مل گئی ہیں, 3/4 کہہ لیں, تو پھر یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں بھی ایسا پاسبل ہے. کوئی بڑی بات نہیں کسی ایک پارٹی کو 2/3 اکثریت بھی مل جائے. تو یہ تو اسپیکولیشن والی بات ہے, اور جیسا کہ ہسٹری کو کہا جاتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ بھی کر سکتی ہے اپنے آپ کو, لیکن ہسٹری بریک بھی کی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, معاملات ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ سچویشن جو اینالسٹ یا تجزیہ نگاروں کے اب نزدیک ہوتی ہے, اس سے بالکل برخلاف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میں تھوڑا سا وسیم صاحب اضافہ کروں گا. یہ کہہ رہے تھے نا کہ 2/3 اکثریت آ سکتی ہے. میری رائے میں 2/3 اکثریت آ جائے اگلے انتخابات میں کسی کو, یا 3/4 اکثریت آ جائے. پاکستان کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ آنے والی حکومت نہیں ہے, مصیبت ہے. یعنی جو بھی جس کو بھی حکومت ملے گی, میں نہیں سمجھتا کہ 6 ماہ سال بہت دور ہے میں اس کو گالیاں نہ پڑنی شروع ہو جائے. صورتحال اس وقت پاکستان ویسے کہنے کو چوتھا, لیکن دوسرے نمبر پہ غالباً سری لنکا کے بعد پاکستان کا ہی نام ہے ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے. اور میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان کو بائی ڈیزائن ڈیفالٹ کیا جا رہا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی پارٹی بھی, پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت بھی 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. نہیں, پاسبلٹی تو خیر ہے نا کہ کر سکتی ہے, پہلے ہوئی ہے, ماضی میں ہوئی ہے, امکان کم ہے. میرا اس پہ سٹانس یہ ہے کہ حاصل کر سکتی ہے, یہ نہیں کر سکتی, یہ دوسرا مسئلہ ہے. 3/4 بھی کر سکتی ہے, اس پہ ہم جاتے ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اقتصادی مسائل بن گئے ہیں عقلی سطح پر, زمینی حقائق کے مطابق یہ ناقابل حل ہے. اللہ کیا کرتا ہے, کہاں سے ہمیں غیب سے مدد آ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ بات بالکل الگ ہے. اور وہ آپ کو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یاد ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب پاکستان وہ ان کے سامنے میز پڑی ہوتی تھی نا, تو وہ اپنی میز پر انگلی چلاتے تھے اور اپنی انگلی کو اینڈ پہ لے آتے تھے. کہتے ہیں جب پاکستان اینڈ پہ آگے گرنے لگتا ہے تو اللہ کچھ نہ کچھ سبب بنا دیتا ہے. تو وہ بات بن جائے تو الگ بات ہے, وگرنہ کوئی 3/4 اکثریت حاصل کر لے, پاکستان میں فوجی حکومت آ جائے, پاکستان میں کوئی آمر آ جائے, پاکستان کو اب اس طرح نہیں سنبھالا جا سکتا زمینی حقائق کے مطابق. عقلی طور پر اللہ ہے, وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے. جو حالات بن گئے ہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور یہ جو کیا جا رہا ہے, یہ باقاعدہ بعض قوتیں اس کو پلان کر رہی ہیں اس کو. اور ہم میں صاف کہوں گا, مجھے یہ بات کہ پچھلے 2-4 مہینے میں ہم اس طرف بڑی تیزی سے گئے. اس طرف آ تو رہے تھے, لیکن پچھلے 2-4 مہینے میں اس طرف بڑی تیزی سے گئے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے معاہدہ تو کر لیا ہے, پیسے نہیں دے رہی, جان بوجھ کر پاکستان کو اس حالت میں لے جایا جا رہا ہے. یوبیک صاحب, وہ تو ایک پروسیجرل کام ہے نا, کہ جب تک ان کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس نہیں ہوگا, اس کی اپروول نہیں ہوگی, تو یہ تو تھوڑا سا ڈیلے ہے, اور اگلے مہینے تک انشاءاللہ مل جائے گا. ایسے ہی ہوا کرتا ہے نارملی, ایسا نہیں ہوا کرتا, اتنی لیٹ کبھی نہیں ہوئی. وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے علاوہ کسی دنیا کے ملک کا ڈیفالٹ ہو جانا بالکل اور بات ہے, اور پاکستان کا ڈیفالٹ ہو جانا اور بات ہے. پاکستان اگر ڈیفالٹ ہوا تو گویا ایک اسلامی ایٹمی قوت ڈیفالٹ ہوئی ہے, اور اس کو ہر قیمت پر ایک ڈیفالٹ کے جتنے نقصانات ان سب سے گزرنا پڑے گا. ایوب صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن پاکستان میں پھر بھی لیڈرشپ کا فقدان ہے, اور حالات فرض کریں ہم امریکی رجیم اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی غلامی سے نکلتے بھی ہیں, تو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس غلامی سے نکل کے
چائنا اور رشیا کے بلاک میں چلے جائیں، مطلب یہ کہ اس ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں چلے جائیں، حقیقی آزادی کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے، یعنی جو ہمارا اصل کام ہے اس کی طرف تو ہم جا نہیں رہے، ایک کیمپ سے نکل کے دوسرے کی غلامی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وسیم صاحب، آپ قائد اعظم کو لیڈر مانتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہ پاکستان کا عظیم ترین لیڈر تھا، اور ہم کسی بھی لیڈر کی بات کریں تو ہم اس سے بعد کی بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم ان سب سے اوپر تھا، لیکن کیا قائد اعظم نے مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات کا آغاز قائد اعظم نے نہیں کیا تھا؟ اور قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا، قائد اعظم کے الفاظ ہے کہ ہم اس خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ہم بھارت کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ سر قائد اعظم نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ ہم کوئی بھی ملک جو ہے جزیرے کا مکین بن کے نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بھی تو نہیں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اپنا قبلہ جو ہے ماسکو کو یا واشنگٹن کو بنائیں گے، یہ بھی تو نہیں کہا تھا نا۔ اس کا تو بالکل ہی نہیں کہا تھا، ماسکو کو یا چائنا کا تو انہوں نے نام بھی نہیں لیا نا۔ امریکہ کی بات کی تھی کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ویسٹ سے اور امریکہ سے اچھے ہونے چاہیے، بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ انڈیا سے ہمارے تعلقات جو ہیں بالکل ایسے ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں۔ وہ تو ایک خواہش تھی نا ان کی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی روحانی لیڈرشپ ہو تو بات اور ہے، وہ ہمیں نکال سکتی ہے۔ کوئی سیاسی لیڈرشپ میں نہیں سمجھتا اس بحران سے پاکستان، چاہے وہ 2/3 اکثریت بھی آ جائے، پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، آ جائے پاکستان کو اس بحران سے نہیں نکالے۔ جہاں تک یہ ہم کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، انکار کر دیں جی، یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ بھگتنا بڑا مشکل ہوگا۔ حضور آپ کی کوئی ایل سی نہیں کھلے گی، حضور آپ کا کوئی جہاز اڑ کر کسی دوسرے ملک میں، ایران والی پابندیاں ایسا ہی ہے، ایران پر تو کوئی پابندیاں سرے سے ہے ہی نہیں۔ جو بات میں کر رہا ہوں، جو میں دیکھیں میرا یہ خیالات غلط ہو سکتے ہیں، ایک آدمی کے خیالات ہیں غلط ہو سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سختیاں پاکستان میں لگی ہیں ایران کا 1/100 حصہ بھی نہیں رہا۔ پاکستان کو اپنی حدود سے باہر نکلنے دیا جائے گا، ہاں پھر وہی اللہ کوئی راستہ بنا دے تو بات الگ ہے۔ واقعتاً چائنا یہ سمجھے، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ چائنا یہ سمجھے کہ پاکستان کا زندہ رہنا ایک ملک کے حوالے سے میری اپنی ضرورت ہے، میری اپنی دفاعی ضرورت ہے، تو وہ یوں باہر آئے کہ پاکستان، یہ بات بالکل الگ ہے، وہ بھی اللہ نے کیا نا، تو یہ بات الگ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کوئی 2/3 اکثریت، کوئی 3/4 اکثریت، وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ چائنا کا معاملہ یہ ہے، ایک تو وہ سپر پاور بھی ہے اور دوسری ہماری ہمسایہ قوت ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے اور ہمارا بازو پکڑ کر ہمیں اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں تک یہ نا کہ آپ نے کہا نا کہ ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی سے، ایسی بات نہیں ہے۔ چائنا کا رویہ آپ دیکھیں، ہر ملک کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، چائنا کا ایسا رویہ نظر نہیں آتا۔ چائنا نے اس طرح کا انداز نہیں اپنایا کہ کسی ملک پر قبضہ کر لیا جائے باقاعدہ۔ وہ دیکھیں اپنی باتیں منوانا، اپنی ڈکٹیشن دینا وہ بات الگ ہے۔ امریکہ کی طرح دھونس دھاندلی والا معاملہ اور وہاں فوجیں اتار دینا اور یہ کر دینا، یہ چائنا کے پالیسی نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بس ایک راستہ ہے کہ چائنا ایک اس طرح کا سٹینڈ لے جائے تو پھر ایک صورت ہے، وہ اس بندے کے پاس جو پاکستان کا لیڈر ہو وہ اسے مضبوط ضرور ہونا چاہیے، مضبوط ضرور ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسی 2/3 یا 3/4 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اکثریت بھی ہوگی نا، سمپل میجورٹی بھی ہوگی اور ساتھ یہ ساتھ ہوگا تو پھر انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ چلیں ایوب بیگ صاحب، کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں اور الیکشنز پہ ہی بات کرتے ہوئے، اور یہ کہ الیکشنز اب ہو گئے، صورتحال سامنے ہے، رزلٹ سب کے سامنے ہے، اگرچہ ایک آدھ اس کا وہ شاید پینڈنگ ہے جس کی ری کاؤنٹنگ کی بات ہے، لیکن اوورآل ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ حکومت کا یہ سٹانس کہ جناب ہم نے بڑے صاف شفاف اور دیانتدارانہ انداز میں جو ہے الیکشن کنڈکٹ کروا دیے ہیں اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے، جبکہ پی ٹی آئی اب بھی یہ کہہ رہی ہے، پہلے تو یہ کہہ ہی رہے تھے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کا نام لیا جا رہا تھا، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی مینجمنٹ الیکشن کی بات ہو رہی تھی، ان کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی، اور اب بھی یہ چل رہا ہے کہ جی بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، ادروائز ہم تو بہت زیادہ سیٹیں جیت جاتے۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو دھاندلی اگر ہوئی ہے اس الیکشن میں تو کس لیول پہ ہوئی ہے اور کس نے کی ہے؟ آپ نے جو کہا دھاندلی والی بات کہی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کوئی آج تک کوئی انتخابات ہوا ہے جس میں دھاندلی نہ ہوئی ہو؟
یا کم از کم الزامات تو ایسے ہی لگتے رہے، کوئی جو بھی ہارتا ہے وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ جو ہارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اور جو جیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ہارے ہوئے جو ہیں وہ کس کو کہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہے، وہ کس کو کہے، اپنی حکومت کو کہیں، کس کو کہے، وہ کسی کو کہہ نہیں سکتے نا۔ اور یہ جو جیتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 70 کے الیکشن کے بارے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین پر کہ 1970 کے الیکشن میں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس میں وہ واحد الیکشن تھے جس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، صریحاً غلط بات۔ اس میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، مشرقی پاکستان میں بھی ہوئی تھی، مغربی پاکستان میں بھی ہوئی تھی۔ یہ ایسی ایک غلط بات مشہور کر دی گئی اور لوگوں نے اس کو بائی کر لیا۔ پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس میں یعنی الیکشن دھاندلی کا دوسرا نام، بالکل یہی سمجھ لیے۔ اور بعض کو تو گھر میں بٹھائے بتا دیا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے، تو الیکشن جو آنے والے ہیں آپ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو پاکستان میں یہ سلسلہ اللہ ہی جانتا کب تک چلے گا۔ دھاندلی واقعہ آپ نے ٹھیک ہے، بس ہم نام ہی سمجھ لینے۔ ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔